سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے سنائپر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ریاض عاقب کوہلر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 26 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اب تو لمحے بھی صدیاں بن گئے ہیں، اس نے بے چینی ظاہر کی۔ خود میری حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ میری بن جائے گی۔ ہزار ہا اندیشے اور وسوسے میرے دامن سے لپٹے تھے، مگر ہمارے اندیشوں کے برعکس کمانڈر نصر اللہ ظہر کی نماز کے بعد اپنے 2 جوان بیٹوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ رازداری کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس نے اپنے بیٹوں کے علاوہ کسی کو دعوت نہیں دی تھی۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد وہ نکاح کا خطبہ پڑھنے لگے۔ خطبہ پڑھ کر اس نے پہلے پلوشہ کی رضامندی معلوم کی اور پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ پلوشہ خان وزیر بنت یامین خان وزیر تمہیں اپنے حبالہ نکاح میں قبول ہے؟ میرا دل کر رہا تھا کہ 100 بار کہوں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، مگر شرم مانے ہوئی اور میں نے ایک دفعہ پر اکتفا کیا۔ مبارک ہو، مجھ سے معانقہ کر کے کمانڈر نصر اللہ نے پلوشہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے بھی مجھے مبارکباد دی۔ کمانڈر نصر اللہ نے مٹھائی کا ڈبہ کھول کر سب کا منہ میٹھا کروایا۔ اس کے دونوں بیٹے تو مٹھائی کھا کر والد سے اجازت لے کر رخصت ہو گئے، جبکہ کمانڈر وہیں بیٹھ گیا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ بیٹوں کے رخصت ہوتے ہی وہ پوچھنے لگا۔ چچا جان، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا جو حل ہو گیا۔ فی الحال پلوشہ کے ٹھیک ہونے تک ہم یہیں رہیں گے، اس کے بعد ہی کچھ سوچیں گے۔ میں نے پہلی مرتبہ اسے اس رشتے سے پکارا تھا۔ بیٹا، آپ دونوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اگر مجھے پلوشہ کے بارے پہلے سے پتا ہوتا تو یقیناً بہت پہلے میں آپ پر زور دے چکا ہوتا۔ بہرحال دیر آئد درست آئد۔ انہوں نے میرے چچا کہنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے بیٹا کہنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ہم بہت پہلے یہ فیصلہ کر چکے تھے چچا جان۔ ہمارا خیال تھا کہ بزرگوں کی موجودگی میں یہ بابرکت فعل سر انجام دیں گے، مگر حالات ہمیں ایسا موقع دینے پر تیار نہیں تھے، مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ بلا شبہ بزرگوں کی شمولیت باعث برکت ہوتی ہے، مگر جب حالات ایسے ہو جائیں تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، آپ ہمارے بزرگ ہی تو ہیں۔ بے شک، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم دونوں ہی گفتگو کر رہے تھے۔ پلوشہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ اس شوخ، شرارتی اور نٹ کھٹ کی ساری تیزی تراری کہیں گم ہو گئی تھی۔ چچا جان، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بزرگوں کے سامنے ایک بار پھر شادی کریں گے تاکہ وہ ہمارے فعل کا برا نہ منائیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ میرے فیصلے کو سراہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اب میں چلوں گا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلوا لینا۔ ٹھیک ہے چچا جان۔ میں انہیں رخصت کرنے دروازے تک چلا گیا۔ بیرونی دروازہ کنڈی کر کے میں واپسی کمرے میں آیا۔ میری دلہن سرخ کپڑوں میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اللہ پاک نے انسان کو نکاح کا طریقہ بھی بطور نعمت عطا کیا ہے۔ 2 گواہوں کے سامنے مرد اور عورت ہمیشہ ایک ساتھ رہنے کا اقرار کر کے ایک ایسے رشتے میں بندھ جاتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ وہ عورت جسے نکاح کے 2 بولوں سے پہلے چھونا منع اور گناہ تھا، نکاح ہوتے ہی اسے چھونا عبادت بن جاتا ہے۔ وہ عورت جسے دیکھنا جائز نہیں تھا، نکاح کے بعد اس کا دیکھنا باعث ثواب ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق اور دل لگی کرنا پسندیدہ ترین فعل گردانا گیا ہے۔ جھوٹ ایک ایسا ناپسندیدہ فعل ہے جسے موجب لعنت قرار دیا گیا ہے، لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کی جھوٹی تعریف کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اور اب پلوشہ میری بیوی تھی، میرا لباس، میری زندگی کی گاڑی کا دوسرا پہیہ، میری شریک حیات، میرے دکھ سکھ کا ساتھی، میرے ہونے والے بچوں کی ماں، میری محبتوں اور چاہتوں کا مرکز اور میری سب کچھ تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ مزید سمٹ گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ شوخ و چنچل حسینہ شرما رہی تھی، مگر میں اس وقت اسے تنگ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے میں نے گفتگو کی ابتدا کی۔ چندا، آخر میں نے تمہیں پا لیا ہے۔ اس لمحے کے خواب جانے میں کب سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یوں ایک دم تم مجھے حاصل ہو جاؤ گی۔ یقیناً یہ میرے پاک رب کا کرم اور رحمت ہے کہ تم میری شریک حیات بن گئی ہو۔ میں اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تمہاری شخصیت، شکل و صورت، دلیری اور بہادری اور غیرت مندی اس کی متقاضی ہے کہ تم کسی بادشاہ کی ملکہ بنتی، لیکن
تم نے خود ایک بے ذات، غریب اور عام سی شکل و صورت کے فوجی کو پسند کیا، اور تمہارا یہ احسان یہ فوجی کبھی نہیں اتار سکے گا۔ البتہ نئی زندگی کی شروعات میں میں وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمہیں رانی، ملکہ اور شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ تمہاری ہر خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھے گی۔ میرے ہاتھ کو اس نے ایک دم سختی سے جکڑا، ایک تیز سسکی میرے کانوں میں گونجی اور وہ روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا چندا؟ اپنا بازو اس کے گرد لپیٹتے ہوئے میں نے چاہت سے لبریز لہجے میں پوچھا، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر سسکیاں بھرتے ہوئے روتی رہی۔ میں نے اس کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا، آنسو بھری آنکھوں سے محبت کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ ان سحر انگیز آنکھوں کو لبوں سے چھوتے ہوئے میں نے کہا، میں نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے چندا۔ تم میرے لیے اللہ پاک کا ایک عظیم تحفہ ہو۔ تم نے میرے دل کی اجڑی ہوئی دنیا کو جس محبت سے بسایا ہے وہ کوئی چھوٹا احسان نہیں۔ ایک ٹھکرائے ہوئے مرد کو گلے سے لگا کر تم نے بڑے پن کا ثبوت دیا ہے۔ ان پھول سے رخساروں پر تماچے مار کر یقیناً میں نے تمہیں بہت دکھ پہنچایا ہے۔ میں آج خلوص دل سے معافی مانگ رہا ہوں۔ ان گھٹیا لوگوں کی جھوٹی باتوں میں آ کر میں نے تم پر شک کیا۔ اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتا۔ ایک دم تڑپ کر اس نے میرے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دائیں بائیں سر ہلا کر گویا مجھے سرزنش کی تھی۔ یہ حقیقت ہے چندا۔ راجو، اگر مزید کچھ کہا تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ اللہ پاک کی قسم، آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ میری غلطیوں کو اپنے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ قصوروار میں ہوں، مجرم میں ہوں۔ عظیم تو آپ ہیں جو اتنے الزامات کے باوجود بغیر صفائی مانگے مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ پھر رونے پر تیار ہو گئی تھی۔ ویسے منہ دکھائی کے بغیر چاند کا دیدار کروا دیا ہے۔ میں نے ایک دم موضوع تبدیل کر دیا تاکہ وہ جذباتی کیفیت سے نکل آئے۔ اس نے لجا کر پلکوں کی چلمن گرا لی۔ اچھا پتہ ہے، میں نے چچا نصر اللہ کو سونے کے کنگن لانے کو کہا تھا۔ کنگن تو نہیں ملے، سونے کی چوڑیاں مل گئیں۔ یقیناً ان ریشمی کلائیوں میں پہلی بار چوڑیاں ڈالنے کا شرف مجھے ہی مل رہا ہے نا؟ آنکھیں کھولے بغیر اس نے اسبات پہ سر ہلا دیا۔ میں نے پیکنگ کھول کر سنہری چوڑیاں نکالیں اور اس کی دونوں کلائیوں میں 4 چوڑیاں پہنا دیں۔ چوڑیوں کے ساتھ چچا نصر اللہ گلابی رنگ کی نگینے والی خوبصورت انگوٹھی بھی بنوا لایا تھا۔ انگوٹھی اسے پہنا کر میں نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، اب تو میں اس روشن چہرے کا دیدار کا حقدار ہو گیا ہوں نا؟ اب تو آنکھیں کھول دو۔ میرے درخواست کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے اس نے سحر انگیز آنکھیں کھول دیں۔ میں نے اپنی جیکٹ کی جیبوں سے ڈالرز کی 5 گڈیاں نکال کر اس کی گود میں ڈالتے ہوئے کہا، تم نے 50 لاکھ کا کہا تھا، یہ 50,000 ڈالرز ہیں۔ پاکستانی رقم میں یہ 50 لاکھ سے زیادہ مالیت بن رہی ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ میں تمہاری امی جان کی منہ مانگی قیمت ادا نہیں کر سکا ہوں۔ راجو، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ سونا، نہ چاندی، نہ زیور، نہ زمین جائیداد اور نہ روپیہ پیسہ، بس کبھی خود سے دور نہ کرنا۔ ایک بار پہلے بھی کہا تھا، میری غلطیوں کو بنیاد بنا کر مجھے خود سے جدائی کی سزا نہ دینا، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی تو نہیں چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وعدہ کرتا ہوں چندا، تمہیں خود سے کبھی جدا نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ تم چاہو گی تب بھی نہیں۔ اس نے آنکھیں موند کر میری گود میں سر رکھ دیا اور میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ہم نہ جانے کتنی دیر یوں ہی ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے، یہاں تک کہ کمانڈر نصر اللہ رات کا کھانا لے کر آیا۔ ہمیں رات ہونے کا پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ کھانا کھا کر میں نے پوچھا، پٹی تو خود کر لو گی نا؟ جی نہیں، وہ لاڈ سے بولی، میرا سرتاج موجود ہے نا؟ بڑی آئی سرتاج والی۔ اس کے ناک کی پھوننگ مروڑ کر میں نے اس کی پٹی کرنی شروع کر دی۔ پٹی کر کے میں نے اسے ضروری دوائیاں کھلائیں، انجیکشن لگائے اور ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ لیکن رات بھر اس نے مجھے سونے نہیں دیا تھا۔ نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں اسے یاد آ رہی تھی۔ خود میری آنکھوں سے بھی نیند غائب تھی۔ اسے پانے کی خوشی ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ صبح صادق کے قریب کہیں جا کر میں نے اسے زبردستی سلایا۔ میرے بازو پر سر رکھ کر وہ بے خبر سو گئی۔ مجھے بھی نیند نے اپنی مہربان آغوش میں لے لیا تھا۔ نیند میں بھی اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اور اسی طرح شوخی بھری مسکراہٹ اور چنچل اداؤں سے وہ میری نیند میں اپنے حسن کے جلوے بکھیرتی رہی۔ مہینے بھر میں اس کا زخم ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس دوران میں نے اس کی توانائی بحال کرنے کے لیے اسے خوب اچھی غذائیں کھلائی تھیں۔ دودھ، شہد، مختلف قسم کے پھل، خشک میوہ جات، دنیا جہان کی اچھی غذائیں میں چچا نصر اللہ کو کہہ کر منگواتا رہا۔ خرچ کے لیے البرٹ بروک کے دیے ہوئے کافی ڈالرز موجود تھے۔ یوں بھی انگور اڈے میں دکاندار ڈالرز بڑی خوشی سے وصول کرتے تھے۔ اس کے ساتھ وہاں ڈالرز کے بدلے پاکستانی رقم بھی مل جاتی تھی۔
امریکنوں کی افغان آمد کے بعد افغانستان میں تو ڈالرز کا عام رواج تھا۔ پلوشا نے $50,000 یہ کہہ کر زبردستی واپس کر دیے تھے کہ اسے بس میری ہی ضرورت تھی۔ اس 1 ماہ کے دوران میں نے اس کے اتنے لاڈ اٹھائے تھے، اتنی ناز برداری کی تھی کہ جتنے کی وہ حقدار تھی۔ کئی بار میری چاہت کو دیکھ کر وہ رونے لگ جاتی۔ اس کے مکمل صحت یاب ہونے کے بعد بھی ہمارا دل کہیں جانے کو نہیں کر رہا تھا۔ ہم دونوں مستقبل کے اندیشوں سے بے نیاز، بس ایک دوسرے کی ذات میں کھوئے ہوئے تھے۔ محبوب کی میت میں گزرے دن پر لگا کر گزر جاتے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوا تھا، اور 1.5 ماہ گزر گیا۔ نہ جانے ہم وہاں کتنا عرصہ مزید گزارتے کہ وصل کے شب و روز نے ہمیں ہر غم سے بے نیاز کر دیا تھا۔ لیکن ہم یہ بھول گئے تھے کہ دشمن ہماری طاق میں ہے۔ کمانڈر نصر اللہ کو روزانہ بیٹھک میں کھانے پینے کا سامان پہنچاتے دیکھ کر یقیناً کسی کو شک ہو گیا تھا، اور یہ شک کرنا اس لیے بھی بنتا تھا کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی بیٹھک سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اور پھر ایک دن ہم پر چھاپا پڑ گیا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی کہ میرے کانوں میں ہلکی سی آواز آئی، یوں لگا جیسے کوئی دیوار سے نیچے اترا ہو۔ آنے والا یقیناً اپنے تئیں ایسے وقت میں آیا تھا جبکہ عمومی طور پر لوگ سو جاتے ہیں، لیکن میرے اور پلوشا کے سونے میں ابھی تک کچھ وقت باقی تھا۔ ہم تو کبھی کبھی باتوں باتوں میں صبح کر دیتے تھے، ایک دوسرے کی باتیں سن کر ہمارا جی ہی نہیں بھرتا تھا۔ اس وقت بھی ہم سرگوشیوں میں محو گفتگو تھے کہ سرگوشیوں میں باتیں کرنے کا الگ ہی مزہ ہے۔ وہ آواز پلوشا نے بھی سن لی تھی۔ کوئی ہے، یہ کہہ کر وہ ایک دم چوکنا ہوتے ہوئے میرے بازوؤں کے گھیرے سے نکلی۔ میں نے بھی اٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں دوسری چارپائی پر پڑی کلاشنکوف کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک دروازہ دھکیلتے ہوئے 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ اگر میں کلاشنکوف اٹھانے کی کوشش کرتا تو یقیناً مارا جاتا۔ کلاشنکوف کا خیال دل سے نکالتے ہوئے میں نے چھلانگ لگائی اور آگے والے آدمی سے توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح ٹکرایا۔ اس نے ہاتھ میں سائلنسر لگا پستول تھاما تھا۔ میری ٹکر کھا کر وہ دیوار سے ٹکرایا اور پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں دوسرے سے نمٹنے کی کوشش کرتا، اس کی سرد آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اگر ذرا سی بھی حرکت کی تو کھوپڑی میں روشن دان کھول دوں گا۔ یہ فقرہ اس نے انگریزی میں ادا کیا تھا۔ وہ دونوں غیر ملکی ہی تھے۔ میں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے پیچھے مڑا۔ اس دوران پلوشا چارپائی سے اتر کر اس کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ کھلے دروازے سے ٹریسی واکر کسی بگولے کی طرح اندر داخل ہوئی۔ اس کی لات چھاتی میں کھا کر پلوشا دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ اگر وہ دیوار سے ہاتھ نہ ٹیک لیتی تو یقیناً زیادہ زخمی ہو گئی ہوتی۔ پلوشا کو لات کھاتا دیکھ کر میں نے بے چینی سے پہلو بدلا، مگر اسی وقت نیچے گرے ہوئے آدمی نے اپنا پستول اٹھا کر میری گردن سے لگا دیا اور مجھے ایک دم رکنا پڑا۔ مجھ پر پہلے جس آدمی نے پستول تانا ہوا تھا، اس نے بھی میرے قریب آ کر میرے بازو کو مروڑ کر پیچھے جکڑ لیا تھا۔ دیوار سے ٹکرا کر پلوشا پیچھے مڑی۔ مجھے اس کے چہرے پر چھائی وحشت دیکھ کر ڈر لگ گیا تھا۔ نہیں پلوشا، کوئی حرکت نہ کرنا، میں نے اسے روکنا چاہا۔ میری گردن سے پستول لگائے ہوئے امریکن نے بھی اسے متنبہ کرنے کے لیے اس کی جانب پستول سیدھا کیا، لیکن ٹریسی واکر نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کرتے ہوئے کہا، چھوڑو، اسے میں دیکھ لیتی ہوں۔ اس کے لہجے میں شامل اطمینان یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے خود پر کتنا اعتماد تھا، لیکن وہ پلوشا کی صلاحیتوں سے بھی ناواقف تھی۔ پلوشا نہ تو میری منت کو خاطر میں لائی تھی اور نہ اس نے اپنی جانب اٹھے ہوئے پستول کی دھونس کو کسی قابل سمجھا تھا۔ وہ جارحانہ انداز میں ٹریسی واکر کی طرف بڑھی جو اسے آڑے ہاتھوں لینے کے لیے تیار تھی۔ میں جانتا تھا کہ پلوشا لڑائی بھیڑائی میں کسی سے کم نہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ ٹریسی واکر ایک خطرناک لڑاکا تھی، اور پھر پلوشا کو زخمی ہونے کے بعد عملی میدان میں قدم رکھتے ہی اتنے سخت حریف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میجر، پلیز اسے کچھ نہ کہنا، میں پلوشا کے بجائے ٹریسی کی منت کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ بھاری لہجے میں بولی، نہیں، اس کی گرمی تو نکالنا پڑے گی نا۔ یہ الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ پلوشا نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اپنی جگہ کھڑے کھڑے وہ نیچے جھکی اور اس کی ٹانگ پیچھے سے خم کھا کر پلوشا کی چھاتی میں لگی۔ وہ کولوں کے بل نیچے گر گئی تھی۔ غصے میں میری مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ ٹریسی نے ایک دم سیدھے ہو کر چھلانگ لگائی اور اس کا گھٹنا خطرناک انداز میں پلوشا کے پیٹ کی طرف بڑھا۔ اگر وہ گھٹنا پلوشا کے پیٹ میں لگ جاتا تو یقیناً اسے بے ہوش ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، لیکن پلوشا کو میں نے کچھ زیادہ ہی نازک اندام سمجھ لیا تھا۔ وہ اتنی کمزور نہیں تھی جتنی مجھے لگ رہی تھی۔ ٹریسی کا گھٹنا پیٹ تک پہنچنے سے پہلے وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر ایک طرف کو ہوئی اور اگلے ہی لمحے اس کے ننگے پاؤں کی زوردار ٹھوکر ٹریسی کے چہرے پر لگی۔
ٹریسی کولوں کے بل گر کر پیچھے کو الٹ گئی تھی، لیکن ٹریسی نے ایک لمحہ بھی زمین پر نہیں گزارا تھا۔ فوراً الٹی کلا بازی لیتے ہوئے وہ پیچھے کی جانب کھڑی ہو گئی، مگر اس وقت تک پلوشا زمین سے اٹھ کر اس پر چھلانگ لگا چکی تھی۔ پلوشا کا دایاں گھٹنا خطرناک انداز میں اس کی چھاتی پر پڑا۔ اپنی کلائیوں کا کراس بنا کر ٹریسی نے بمشکل وہ وار سہا، لیکن اس کے ساتھ ہی 2-3 قدم پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ اس کے عقب میں دیوار تھی، مجبوراً اسے دیوار سے ٹکرا کر رکنا پڑ گیا۔ پلوشا کی حرکت رکی نہیں تھی۔ نیچے گرتے ہی وہ دائیں پاؤں پر گھومی اور اس کے بائیں پاؤں کی جچی تلی ضرب ایک بار پھر ٹریسی کی چھاتی میں لگی۔ ٹریسی کا سر زوردار انداز میں دیوار سے ٹکرایا۔ اس کے چہرے پر چھائی استہزائیہ مسکراہٹ غیظ و غضب میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یقیناً اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے مقابل کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ زوردار ٹھوکر اس کی چھاتی میں لگاتے ہی پلوشا کا دایاں ہاتھ دائرے میں گھوما۔ اگر اس مرتبہ وہ اپنے داؤ میں کامیاب ہو گئی ہوتی تو ٹریسی کا بے ہوش ہونا لازمی تھا، لیکن اس کے دائروی مکے کو اپنی ہتھیلی پر روکتے ہوئے ٹریسی نے سر کی زوردار ٹکر پلوشا کی چھاتی میں رسید کی اور پلوشا پیچھے کو الٹ گئی۔ ٹریسی نے اسے چھاپنے کے لیے اس پر چھلانگ لگائی، مگر ایک دم اپنی ٹانگیں گھٹنوں سے موڑتے ہوئے پلوشا نے اپنے پاؤں ٹریسی کی چھاتی پر ٹیکے اور اسے سر سے پیچھے اچھال دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ٹریسی بھی الٹی کلابازی کھا کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ پھر وہ آمنے سامنے کھڑی تھی۔ پلوشا کی گرمی نکالنے والی خود غصے میں تپ رہی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو تولتے ہوئے دونوں نے اکٹھی چھلانگ لگائی اور ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئی تھی۔ میں اپنی پلوشا کو جتنا قابل سمجھتا تھا وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر تھی۔ ٹریسی کے ہر وار کو اگر اینٹ سمجھا جاتا تو وہ اس کا جواب پتھر سے دے رہی تھی۔ دونوں نہ تو ہار ماننے کو تیار تھی اور نہ تھکنے کو۔ وہ ایسی دلچسپ اور خطرناک جنگ تھی کہ مجھے قابو کرنے والے پوری طرح اس میں کھو چکے تھے۔ ٹریسی واکر کے بارے مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک خطرناک لڑاکا تھی، اور یہ بات اس کے ساتھی مجھ سے بہتر جانتے تھے۔ اب گھریلو لباس پہنے ہوئے ایک عام سی لڑکی کو ٹریسی کا مقابلہ کرتے دیکھنا ان کے لیے یقیناً حیرت کا باعث تھا، اور پھر وہ دونوں لڑتے ہوئے اپنے لباس وغیرہ سے غافل ہو گئی تھی۔ پلوشا جیسی پرکشش دوشیزہ اور ٹریسی جیسی جاذب نظر فگر کی مالک لڑکی کے جسمانی زاویوں کو یوں چند فٹ کے فاصلے سے اس انداز میں دیکھنا ایک خوشکن نظارہ ہی تو تھا، اور اس نظارے نے انہیں پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ مجھ سے پوری طرح غافل ہو چکے تھے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں نے ایک دم اپنا بازو مروڑے ہوئے شخص کے چہرے پر اپنے سر کے عقبی حصے کی زوردار ٹھوکر لگائی، اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنے جسم سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ دوسرے آدمی نے میری گردن سے پستول لگایا ہوا تھا۔ میرے پیچھے ہٹتے ہی اس کا پستول میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ چوٹ کھا کر میرے عقبی جانب موجود آدمی کے منہ سے اف کی زوردار آواز نکلی اور میرا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ میں نے دوسرے آدمی کے ہاتھ سے پستول لینے کے بجائے اس کی کلائی مروڑتے ہوئے پستول کی نال اس کی کھوپڑی کی طرف گھمائی اور ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ گولی اس کے ماتھے پر لگی۔ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت ڈھیلی کر کے میں فوراً پیچھے مڑا اور عقبی جانب موجود آدمی کی دونوں ٹانگوں کے درمیان گھٹنے کی زوردار ضرب لگائی۔ وہ ابھی تک ناک والی ٹکر سے مدہوش تھا۔ ٹانگوں کے درمیان لگنے والی ضرب سے وہ منہ کے بل گرا۔ اس کے ہاتھ سے سائلنسر لگا پستول لے کر میں نے اس کی کھوپڑی میں بھی روشن دان کھول دیا تھا۔ یہ تمام کارروائی میں نے چند سیکنڈز کے اندر ہی کر ڈالی تھی۔ ان دونوں سے فارغ ہوتے ہی میں ٹریسی اور پلوشا کی طرف متوجہ ہوا۔ اسی وقت پلوشا نے ٹریسی کی چھاتی میں لات مار کر اسے پیچھے کی طرف گرایا۔ 1 منٹ پلوشے، میں نے زوردار آواز دے کر پلوشا کو آگے بڑھنے سے روکا۔ میرا پستول والا بازو ٹریسی کی طرف سیدھا ہوا۔ اس نے بھی اپنی جانب اٹھتی ہوئی گلاک کی بے رحم نال دیکھ لی تھی۔ اس کی آنکھوں سے کسی لبریز پیالے کی طرح خوف چھلکا اور وہ چلائی، زی گولی نہ چلانا۔ وہ لوچدار اور سریلی آواز ٹریسی واکر کی تو نہیں تھی، اور مجھے زی صرف ایک ہستی ہی کہتی تھی جس کا نام کیپٹن جینیفر ہینڈسلے تھا۔ وہ زمین سے اٹھ کر اپنی شناخت کرواتے ہوئے بولی، میں جینی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گریبان کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک باریک جھلی اس کے چہرے سے اترتی چلی گئی۔ کالے سیاہ چہرے کے نیچے جینیفر کا سرخ و سفید چہرہ نکل آیا تھا۔ اس کے سر کے بال سنہری تھے، لیکن اب یقیناً اس نے کسی لوشن سے بالوں کا رنگ بھی کالا کیا ہوا تھا۔ میرا پستول والا ہاتھ ابھی تک اس کی طرف اٹھا ہوا تھا، لیکن اپنی پہچان کروانے کے بعد وہ بے جھجک میرے جانب بڑھی۔ اگلے ہی لمحے میرے پستول کو ایک جانب کرتے ہوئے وہ مجھ سے لپٹ چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی ثقافت کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے جینی؟ اسے ڈانٹتے ہوئے میں نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑایا
پلوشا پھٹی پھٹی نظروں سے ہمیں گھور رہی تھی. مجھے لگا وہ گر جائے گی. اتنے عرصے بعد ملے ہو، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا؟ اس نے شرمندگی ظاہر کیے بغیر منہ بنایا. شاید تم بھول گئی ہو کہ تم میری دشمن ہو. میں نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا. بھول ہے تمہاری. اگر دشمن ہوتی تو آج تم زندہ نظر نہ آ رہے ہوتے. یہ مہربانیاں اپنے پاس رہنے دو، سمجھی؟ اور میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ پلوشا پر ہاتھ نہ اٹھانا. تمہاری پیالہ وشا بھی کوئی ہے؟ اس نے کہہ کہا لگاتے ہوئے عجیب سے تلفظ سے پلوشا کا نام ادا کیا. دانت مت نکالو، تمہیں پتہ بھی ہے یہ ابھی بیماری سے اٹھی ہے. تو اس نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. تمہیں میرا احساس نہیں اور اس کے لیے مرے جا رہے ہو؟ بھول گئے ہو اس سے پہلے میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں؟ جینی، سمجھنے کی کوشش کرو. پلوشا میری بیوی ہے. بیوی؟ جینیفر حیران ہی تو رہ گئی تھی. مگر شادی کب ہوئی؟ مہینہ ہو گیا ہے، اور یقین مانو ابھی ہم ہنی مون منا رہے تھے کہ تم مصیبت بن کر نازل ہو گئی ہو. تو ایسی لڑکیاں تو شادی کے بغیر بھی نہیں کرتیں. تمہیں شادی کی ضرورت کس لیے پیش آ گئی؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا. شاید تمہارا زندہ واپس جانے کا ارادہ نہیں. وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولی. تم جتنی بڑھ کے مار لو، ایک بات تو یقینی ہے کہ تم مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں، مگر پلوشا کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اب ڈراؤ تو نہیں نا یار. بے تکلفی سے کہتے ہوئے وہ چارپائی پر بیٹھ گئی. پلوشا ابھی تک کینہ توز نظروں سے اسے گھور رہی تھی. ویسے اپنی پیاری بیوی کو بھی بتا دو کہ میں دشمن نہیں ہوں. پلوشا کو مسلسل گھورتے دیکھ کر وہ کہے بنا نہیں رہ پائی تھی. پلوشا انگریزی اچھی طرح جانتی ہے محترمہ. میں نے دوسرے امریکی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاک اٹھا کر نیفے میں اڑسنے لگا. او یہ بات ہے. وہ پلوشا کی طرف متوجہ ہوئی. بیبی غصہ تھوک دو. میں میجر جینیفر ہینڈسلے ہوں، زی کی پرانی دوست. پلوشا کوئی جواب دیے بغیر خاموشی سے دوسری چارپائی پر بیٹھ گئی. اس کے چہرے پر چھائے غصے بھرے تاثرات معدوم نہیں ہوئے تھے. میں جانتا تھا کہ جینیفر کے مجھ سے لپٹنے اور بوسو کنار کی بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی. میں اسے پشتو میں مخاطب ہوا. شندا، یوں غصہ نہیں کرتے، اور تم جانتی تو ہو کہ یہ ان لوگوں کی ثقافت ہے. میں کسی گھٹیا ثقافت کو نہیں جانتی، اور آپ سے تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی. وہ جیسے غصے سے ابل رہی تھی ایک دم پھٹ پڑی. بھائی یہ تو بہت غصے میں ہے، جینیفر مزاحیہ انداز میں بولی. اسے پلوشا کی حالت دیکھ کر لطف آ رہا تھا. اچھا یہ بتاؤ کیسے تشریف آوری ہوئی؟ میں اس کے سامنے چارپائی پر جگہ سنبھالتے ہوئے مستفسر ہوا. یوں بھی میں جانتا تھا کہ پلوشا کا غصہ اتنی آسانی سے اترنے والا نہیں. جواباً اس نے جو کچھ بتایا اس کا لبے لباب یہی بنتا تھا کہ صنوبر خان کے ایک آدمی نے 3-4 بار کمانڈر نصر اللہ کو بیٹھک میں کھانا لاتے دیکھا. ایک دن اس نے یوں ہی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازے کی درز سے آنکھ لگا کر بیٹھک میں جھانکا. اس وقت میں کسی کام سے بیٹھک کے صحن میں نکلا تھا. مجھ پر نظر پڑتے ہی یہ بات اس نے صنوبر خان تک پہنچانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، اور اگلے ہی دن جینیفر نے مجھے پکڑنے کا پروگرام بنا لیا. چونکہ وہ جانتی تھی کہ میں نے صنوبر خان کے آدمیوں کے ہاتھ نہیں آنا تھا، اس لیے خود ہی اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ مجھے پکڑنے آ گئی تھی. انہیں اب تک یہ خوش فہمی تھی کہ میں ان سے کیے ہوئے وعدے سے انحراف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے تو جواب سن لو. میں تم لوگوں کے لیے کام نہیں کر سکتا، بلکہ پاکستان آرمی کے خلاف ایلبرٹ نے جو کارروائیاں کروائی ہیں ان کا جواب اسے دینا پڑے گا. پاگل مت بنو زی. جینیفر نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی. اس میں پاگل پن کی کیا بات ہے؟ کیا مجھے جچتا ہے کہ میں اپنے ملک کے خلاف کام کرنے والوں سے معاہدے کرتا پھروں؟ زی، جانتے ہو میں امریکہ سے افغانستان صرف تمہاری خاطر آئی ہوں. اس نے مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنا چاہا. پلوشا سے ہماری گفتگو برداشت نہیں ہو رہی تھی. وہ رضائی میں گھس گئی، مگر جینیفر اسے خاطر میں لائے بغیر مجھے قائل کرنے کی کوشش میں لگی رہی. میں صاف گوئی سے بولا. جتنے دن میں امریکہ میں رہا تم مجھے اسی طرح اپنی جھوٹی محبت کا دھوکہ دے کر ورغلاتی رہیں. اب تک تمہاری وہ عادت ختم نہیں ہوئی؟ زی، میں قسم کھاتی ہوں میں نے کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولا. اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ لیزونا نے تمہیں پہلے سے میرے بارے میں بتا دیا تھا تو یقین کرو، ہر مرتبہ وہ گفتگو میں نے خود لیزونا کے کانوں تک پہنچائی تھی، کیونکہ میں تمہیں بلیک میل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی. میں شکوہ کناں ہوا. بعد میں تم نے ان کا اعلی کار بن کر مجھے بلیک میل تو کروا دیا تھا. ہاں، کیونکہ کرنل اسکاٹ ڈیوڈ اور کرنل جولی روز ویلوٹ کسی بھی قیمت پر تم سے برین ویلز کے قتل کا کام لینا چاہتے تھے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بغیر وہ کوئی ایسا منصوبہ ترتیب دے لے جس سے تمہاری ذات کو نقصان پہنچے. آخری دن بھی تم نے محبت کا ڈرامہ کھیلا تھا. وہ ہنسی. یقیناً لیزونا نے تمہیں کہا ہوگا کہ میں کسی کو فون پر یہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں راضی کرنے میں ناکام رہی ہوں. ہاں، میں نے اسبات میں سر ہلا دیا.
وہ میں نے اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے کہا تھا، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ مجھے کسی نے تمہیں وہاں رہنے پر مجبور کرنے کو نہیں کہا تھا۔ میری سمجھ میں یقیناً تمہاری بات نہیں آئی۔ زی، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم یہ سمجھو کہ تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا ہے، اس لیے جو ہی تم نے میری آفر ٹھکرائی، میں نے بھی لیزونا کے ذریعے تم تک یہ بات پہنچا دی کہ میں کسی کے کہنے پر تمہیں وہاں رکنے پر راضی کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، لیزونا کو تمہارے ڈرامے کی بابت معلوم تھا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اس کے آنے کی منتظر تھی۔ جو ہی اسے آتا دیکھا، میں نے فرضی طور پر موبائل فون پر بات چیت شروع کر دی، اور اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ وہ تمہیں یا سردار یعنی سردار کو لازماً بتائے گی، اور جب تم چلے گئے تو یقین مانو میں بہت بے چین رہی۔ تمہاری ٹریننگ میں بنی ہوئی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر دل کو بہلایا کرتی تھی۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ تم افغانستان محاذ پر پہنچے ہوئے ہو، اور تمہاری محبت مجھے بھی اس مشکل جگہ پر کھینچ لائی۔ اچھا، مان لیا جو تم کہہ رہی ہو وہ صحیح ہے، لیکن میرا انکار تو اب بھی برقرار ہے۔ وہ جذباتی لہجے میں بولی، زی، تم بے شک امریکن CIA کے لیے کام نہ کرو، بلکہ تم امریکہ میں بھی کوئی کام نہ کرنا، سب کچھ میں کروں گی۔ تمہیں گرین کارڈ لے کر دوں گی، اور تمہاری زندگی کو وہ سہولتیں ملیں گی جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچی ہوں گی۔ تم بے شک ہمارے بچوں کو مسلمان بنانا، میں اس پر بھی اعتراض نہیں کروں گی، بس میرے ساتھ چلو۔ اور اس کا کیا کروں؟ میں نے رضائی میں لپٹی پلوشا کی جانب اشارہ کیا۔ اسے میں اتنی رقم دے دوں گی کہ یہ باقی کی زندگی عیاشی میں گزارے گی۔ میں ہنسا، مطلب تم مجھے اس سے خرید لو گی؟ پہلے بھی تو اس نے $15,000 میں تمہارا سودا کر لیا تھا، اور اب اس سے 4-5 گنا زیادہ رقم لے کر کیوں انکار کرے گی؟ بکواس نہ کرو جینی، مجھے معلوم ہے اس معصوم کے ساتھ تم لوگوں نے کیا ظلم کیا تھا۔ چلو مان لیا، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی اور ماں کو تم پر ترجیح دی، جبکہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تم کہو گے تو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو تمہارے لیے چھوڑ دوں گی۔ یہ ممکن نہیں ہے جینی، میں نے بے بسی سے سر ہلایا۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا تمہیں پیاری نہیں لگتی؟ کیا میری محبت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ اس کی آواز سچ مچ گلوگیر ہونے لگی۔ بغیر شک و شبہ کے مجھے یقین تھا کہ وہ ڈرامہ نہیں کر رہی تھی۔ جینی، معلوم ہے ہمارے درمیان سب سے بڑا تہذیبوں کا فرق ہے۔ ہم وقتی طور پر یقیناً ایک ہو جائیں گے، شادی بھی کر لیں گے، اور چند سال محبت سے بھی گزار لیں گے، لیکن تم جس ماحول میں پل کر جوان ہوئی ہو وہ اس ماحول سے یکسر مختلف ہے جو مجھے میسر رہا ہے۔ میں کبھی بھی یہ گوارا نہیں کروں گا کہ میری بیوی کو چھونا تو درکنار کوئی دیکھ بھی سکے، جبکہ اپنی تہذیب کے مطابق تم میرے سامنے کسی بھی مرد کے گلے لگنے کو بھی معیوب نہیں سمجھو گی۔ اور یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اس کے علاوہ بھی ہماری شادی میں کئی ایک قباحتیں ہیں جو اس وقت تمہیں اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ تمہاری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہے۔ جو ہی یہ پٹی کھلے گی تمہیں یہ شادی ایک مذاق سے بڑھ کر معلوم نہیں ہوگی۔ وہ روحانسی ہوتے ہوئے بولی، نہیں، بلکہ تمہاری آنکھوں پر پیلا وشا کی محبت کی پٹی بندھی ہے۔ اس چھوٹی سی چھوکری نے تمہیں مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں زچ ہوتے ہوئے بولا، یقیناً تم نے میری بات نہ سمجھنے کی قسم کھائی ہے۔ اچھا سچ سچ بتاؤ، تمہیں ہم دونوں میں سے کون زیادہ پیارا ہے، اور کیا تمہاری پیلا وشا مجھ سے خوبصورت ہے؟ چلو تمہیں دروازے تک چھوڑاؤں، اور صبح ہونے والی ہے، تھوڑی دیر تک ہم دونوں بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں اپنے ساتھیوں کی لاشیں یہاں نہیں چھوڑ سکتی، تو میں نے ان لاشوں کا کیا کرنا ہے، اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ میری مدد کرو۔ وہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں کی طرف بڑھ گئی۔ دونوں لاشوں کو بیٹھک کے بیرونی دروازے کے پاس رکھ کر وہ باہر نکل گئی۔ اپنی گاڑی انہوں نے بیٹھک سے تھوڑے فاصلے پر پارک کی تھی۔ ڈبل کیبن اس نے بیٹھک کے دروازے کے سامنے لا کر کھڑی کی، اور میری مدد سے لاشوں کو گاڑی کی باڈی میں رکھ لیا۔ لاشوں کو ٹھکانے لگا کر وہ میری جانب متوجہ ہوئی۔ میں نے کوئی سوال پوچھا تھا۔ تم حد سے زیادہ خوبصورت ہو اور مجھے بہت زیادہ پیاری ہو، جبکہ پلوشا کے بغیر شاید میں زندہ نہ رہ پاؤں۔ مطلب وہ مجھ سے زیادہ پیاری ہے؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ تو پھر اس بات کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یہی کہ ہمارے ملاپ میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں جو ہم چاہ کر بھی دور نہیں کر سکتے۔ زی، وہ جذباتی انداز میں مجھ سے لپٹ گئی۔ میرے ہاتھوں نے بھی اس کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ وہ میرے لیے ایک امریکہ سے افغانستان تک آئی تھی، اس کی اتنی پذیرائی تو میرا حق بنتا تھا۔ وہ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کرتی رہی، اور میں اسے روکے ٹوکے بغیر اس کا ساتھ دیتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ہماری آخری ملاقات تھی، اور آخری ملاقات میں اس کا دل توڑنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ گو میں جانتا تھا کہ اسے میری پلوشا کے ساتھ محبت بہت کھل رہی تھی، لیکن پلوشا میری مجبوری تھی۔ اگر میں جینی کا محبوب تھا تو پلوشا میری محبت تھی، لیکن کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں
جن کا کھلم کھلا اقرار کسی دل کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ میں نے بھی پلوشا کی محبت کے بجائے اور مسائل کا رونا رو کر جینیفر کو ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ جینی اس قابل تھی کہ اسے چاہا جاتا، مگر اس کے ساتھ وہ سب باتیں بھی کھلی حقیقت تھیں جو میں اس کے گوش گزار کر چکا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ مجھ سے علیحدہ ہوئی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، جی پلیز یہاں سے واپس چلی جاؤ۔ میں ہمیشہ ایک اچھے اور مخلص دوست کی طرح تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب کبھی دل کرے مجھے ملنے آ جانا، مگر خدارا مجھے اس بات پر مجبور نہ کرنا کہ اپنے وطن اور تم میں مجھے ایک کا چناؤ کرنا پڑے۔ شاید ایسے موقع پر میں تمہاری توقعات پر پورا نہ اتر سکوں، اور ہاں میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ 14ویں کے چاند کی روشنی میں مجھے اس کے پرکشش چہرے پر دل آویز تبسم نمودار ہوتا ہوا محسوس ہوا، اور چاہت بھرے لہجے میں بولی، شکریہ زی، اب شاید میں اطمینان سے واپس لوٹ سکوں، اور ہاں پیلاوشا کو میری طرف سے بہت پیار کرنا۔ اتنا کہتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا، کیا میری ویڈیوز پاک آرمی تک پہنچ گئی ہیں؟ فی الحال تو نہیں، لیکن جلد ہی پہنچا دی جائیں گی، اور معذرت چاہوں گی کہ میں البرٹ کو ایسا کرنے سے نہیں روک سکتی، وہ مجھ سے سینئر ہے۔ جی اپنا خیال رکھنا، اور یاد رکھنا جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے واپس چلی جاؤ۔ تم پر گولی چلانے کے بعد شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکوں۔ وہ ہنسی، مطلب مجھ پر گولی ضرور چلانی ہے؟ خدا حافظ۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر میں گاڑی کی کھڑکی سے ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہو گیا۔ ایک لمحہ مجھے گھورنے کے بعد وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ گاڑی کے موڑ مڑنے تک میں وہیں کھڑا رہا۔ جوں ہی گاڑی کی عقبی بتیاں نظروں سے غائب ہوئیں، میں بیٹھک میں داخل ہوا۔ گو اس وقت بیٹھک میں موجود رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن مجھے جینیفر پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ کبھی بھی میری پیٹھ میں خنجر نہیں گھونپ سکتی تھی۔ اس کے باوجود میں نے صبح ہوتے ہی وہاں سے چلے جانے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر پلوشا پر پڑی، جو اسی طرح رضائی میں لپٹی پڑی تھی۔ اب اسے منانے کا مشکل مرحلہ درپیش تھا۔ یقیناً وہ غصے میں تھی اور خفا بھی تھی۔ میں نپے تلے قدم رکھتا ہوا اس کے قریب پہنچا، اور پھر چارپائی پر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے رضائی ہٹا کر میں نے اس کا چہرہ سامنے کیا، اور اس کی آنکھیں رو رو کر سوجنے والی ہو گئی تھیں۔ جو ہی میں نے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس نے بے ساختہ میری چھاتی پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیا۔ دفع ہو جائیں، کچھ نہیں لگتی میں آپ کی، جائیں اپنی جینی کے پاس، وہ مجھ سے خوبصورت بھی ہے اور امیر بھی۔ میرے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ اگر وہ کم پڑے تو ماہین بھی منتظر ہوگی تمہاری، اور وہ کشمیرن بھی ہے۔ جاؤ، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، مگر میں کوئی بات کیے بغیر اس کے آنسو چننے لگا۔ آپ نے اسے گلے سے کیوں لگایا؟ اسے چوما کیوں؟ آپ نے اس کے منہ پر تھپڑ کیوں نہ مارا؟ بتائیں نا۔ وہ میرے پیار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مچلتی رہی۔ کیا میری چاہت میں شک ہے؟ اس کے کان سے لب لگاتے ہوئے میں نے سرگوشی کی۔ ہاں شک ہے، نفرت ہے مجھے آپ سے۔ آپ اس قابل ہی نہیں کہ آپ سے محبت کی جائے۔ آپ چلے جائیں، کہیں دور چلے جائیں۔ اس کے ہونٹوں پر مہر لگاتے ہوئے میں نے اس کے مسلسل شکووں کو روکنے کی کوشش کی، مگر میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے مجھے دور دھکیل دیا۔ میں کہہ رہی ہوں دور ہو جائیں مجھ سے۔ مجھے آپ کے جھوٹے پیار کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے سامنے آپ سے پوچھ رہی تھی کہ وہ خوبصورت ہے یا میں، اور یہ کہ وہ آپ کو پیاری ہے یا میں، اور آپ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ باہر جا کر آپ نے یہی کہا ہوگا نا کہ وہ آپ کو پیاری ہے۔ مجھے پتا ہے آپ نے یہی کہا ہے۔ آپ صرف اس لیے اس سے شادی نہیں کر سکتے کہ اس کی اور آپ کی ثقافت میں فرق ہے، ورنہ تو آپ مجھے دودھ میں گری ہوئی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیتے۔ پلوشے، مجھ سے تھپڑ کھاؤ گی؟ میں نے اسے ہلکے سے ڈانٹا۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی، ہاں ماریں گے تو آپ صحیح۔ آپ کی لاڈلی کے خلاف بات جو کر لی، مجھے تو آپ یوں بھی پیٹنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کی لاڈلی نے بھی میری پٹائی کی، اور آپ نے اسے کچھ بھی تو نہیں کہا۔ اس نے میرے پیٹ پر لاتیں ماری، مجھے چہرے پر مکے برسائے، میری چھاتی پر ٹھوکریں رسید کی، اور آپ اسے سینے سے لپٹا کر پیار کرنے لگے۔ میں ہنسا، اور تم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ تمہاری اتنی زیادہ لاڈلی اور پیاری ہے تو یقیناً میں اس پر ہاتھ نہ اٹھاتی۔ کرتے ہوئے میں نے پوچھا، تو گویا تم چاہ رہی ہو میں اس کے پاس چلا جاؤں؟ ہاں میں یہی چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کھڑا ہوتا ہوا بولا، میں بھی تم سے اجازت ہی لینے آیا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات شروع کیسے کروں۔ شکریہ کہ تم نے خود ہی اجازت دے دی۔ 50 لاکھ کے قریب رقم میں یہیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور اتنی ہی رقم کل تک جینی بھی تمہیں بھجوا دے گی۔ کوئی غلطی ہو تو معاف کرنا۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے تڑپ کر بستر سے اٹھی۔
کہ کیا آپ سچ مچ؟ حیرت کی شدت سے پھیلی ہوئی آنکھیں اور زرد پڑتا رنگ دیکھ کر مجھے لگا اس کی حرکت قلب بند ہو جائے گی۔ خود ہی تو کہہ رہی ہو کہ چلا جاؤں، میں اپنی جان لے لوں گی، سمجھے آپ؟ غصے سے چلاتے وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ شدت جذبات سے اس کا بدن ریشے کے مریض کی طرح کانپ رہا تھا۔ اپنے بازوؤں میں بھر کر میں نے اس کا کومل بدن اٹھایا اور چارپائی پر لٹا کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ میں نے دور جا کر مرنا ہے کیا؟ میرے ہاتھوں کو پکڑ کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے اس نے کراہتے ہوئے کہا، راجو، آئندہ ایسا مذاق بھی نہ کرنا۔ میں نے کب کہا؟ خود ہی تو مجھے بار بار دفع ہو جانے کو کہہ رہی تھی۔ میں تو غصے میں تھی، آپ منا بھی تو سکتے تھے۔ منا تو رہا تھا، تم نزدیک ہی نہیں آنے دے رہی تھی۔ آپ نے اسے اتنی اہمیت کیوں دی؟ اس نے پرانا شکوہ نئے الفاظ میں دہرایا۔ کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے چندا، اور یہ کوئی ایسا جرم نہیں کہ میں اسے سزا دوں۔ باقی میرے لیے جو اہم ہے میں اسی کے پاس ہوں۔ نہ تو مجھے ماہین کی ضرورت ہے، نہ مجھے رومانا چاہیے، اور نہ کوئی دوسری تیسری۔ میرے لیے میرا چاند، میری پلوشے، میری گڑیا وہی کافی ہے۔ وہ سسکی، کبھی دور تو نہیں جاؤ گے؟ میں عزم سے بولا، اپنی زندگی میں تو نہیں جاؤں گا۔ اللہ پاک نہ کرے کہ میرے راجو کو کچھ ہو۔ سارے گلے شکوے پسے پشت ڈال کر اس نے مجھے ریشمی باہوں کا ہار پہنایا اور میرے پیاسے ہونٹوں کو سیراب کرنے لگی۔ صبح کی اذان ہوتے ہی میں نے پلوشا کو تیار ہونے کو کہا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ جگہ صنوبر خان کے آدمیوں کی نظر میں آ گئی ہے، چچا نصر اللہ کو کہہ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، اگر اس لفنگی میجر کو قتل کر دیتے تو یقیناً کسی کو اس جگہ کے بارے معلوم نہ ہوتا۔ اس جگہ کے بارے جینی کو صنوبر خان سے پتہ چلا ہے، پھر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس کی موت کے بعد ہم محفوظ ہو جاتے؟ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے بعد وہ جب بھی میرے سامنے آئے گی بچے گی نہیں۔ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا، یہی بات جاتے ہوئے وہ بھی کہہ کر گئی ہے۔ چلیں، اس طرح آپ کی جان تو چھوٹ جائے گی نا۔ مذاق کر رہا ہوں، سچ تو یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میری طرف سے پلوشا کو بہت سارا پیار کرنا۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی، یہ نہ ہو میں سمجھنے لگوں کہ آپ اس کے کہنے پر مجھے اتنی توجہ دے رہے ہیں اور آپ کو قریب ہی نہ آنے دوں۔ تمہاری تو کوئی کل ہی سیدھی نہیں ہے۔ اب اٹھ جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ میں پاؤں میں بوٹ ڈالنے لگا۔ شرارتی انداز میں ہنستے ہوئے وہ بھی تیار ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہم کمانڈر نصر اللہ کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ وضو کر کے مسجد جا رہا تھا۔ ارے آپ اتنی صبح؟ وہ ہمیں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ہاں چچا جان، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں اجمالن اسے رات کے ہونے والے واقعے کے بارے میں بتانے لگا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ خیر چلو، میں تمہیں اپنے دوست کی بیٹھک میں چھوڑ آتا ہوں۔ دوست کے بجائے اگر کسی ایسے آدمی کے پاس ٹھکانہ مل جائے جس سے آپ کا تعلق لوگوں کو معلوم نہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ کمانڈر چچا نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، اس کی اور میری دوستی ایسی ہی ہے، فکر نہ کرو۔ اور ہم سر ہلاتے ہوئے ان کی میت میں چل پڑے۔ ان کا دوست امام مسجد تھا۔ اس کا گھر مغرب کی طرف سے مسجد کے ساتھ متصل تھا، اور گھر کے ساتھ ہی چھوٹی سی بیٹھک تھی جس کا صحن نہایت ہی مختصر سا تھا، اور ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں 2 چارپائیوں کی گنجائش تھی۔ لیکن ایک فائدہ یہ تھا کہ بیٹھک میں ایک کھڑکی گھر کی طرف بھی کھلتی تھی، جس کی وجہ سے پہلے کی طرح کسی کو وہاں ہمارے چھپنے کا شبہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ہمیں اسی کھڑکی سے کھانے پینے کا سامان وصول ہو جانا تھا۔ امام مسجد اور کمانڈر چچا ہمیں بیٹھک میں چھوڑ کر نماز کو چلے گئے۔ ہم دونوں بھی وضو کر کے بیٹھک ہی میں نماز پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد امام مسجد ہمارے لیے ناشتہ لے آیا۔ اس کا نام مولانا عبدالقدوس تھا۔ چچا نصر اللہ ہی کے ہم عمر تھے اور جوانی میں مجاہدین کے ساتھ جہاد میں حصہ لے چکے تھے۔ نہ جانے کمانڈر نصر اللہ نے اسے ہمارے بارے میں کچھ بتایا تھا یا نہیں، لیکن از خود اس نے ہم سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ناشتہ کر کے ہم نے بیٹھک کا دروازہ کنڈی کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ساری رات جاگتے ہوئے گزر گئی تھی۔ اسی رات میں اور پلوشا آئندہ کا لایا عمل طے کرتے رہے۔ اپنے واپس جانے کی بات پر تو وہ ہتھے ہی سے اکھڑ گئی تھی۔ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی راجو، اس بات پر خفا ہونا ہے تو 1000 بار ہو جائیں، مناؤں گی بھی نہیں۔ چندا، معلوم ہے تمہاری موجودگی میں میرا دل ہر وقت لرزتا رہتا ہے۔ معلوم ہے مجھے واپس بھیج کر آپ نے اپنی جینی کے ساتھ گل چھرے اڑانے ہوں گے۔ میں نے خفگی سے پوچھا، اب شک کرنا بھی شروع کر دیا؟ وہ بے پرواہی سے بولی، پہلے دن سے کرتی تھی۔ اس کے انداز پر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر بھی خوبصورت تبسم کھلنے لگا۔ پلوشے، مار کھاؤ گی؟ اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا، مار کھا لوں گی، چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اچھا تمہارا ارادہ کیا ہے؟
آپ کی حفاظت کرنا۔ مرد میں ہوں کہ تم؟ میں، اور آپ ہیں پنجابن کڑی، اس نے مزاحیہ انداز میں کہا اور پھر کھل کھلا کر ہنستی چلی گئی۔ اس کی خوبصورت ہنسی ایسی نہیں تھی کہ میرے دماغ میں لڑائی بھڑائی کے منصوبے پل سکتے۔ اس پرکشش اور دل کے تاروں کو چھیڑنے والی ہنسی کو سن کر ایک ہی کام سوجھ سکتا تھا، اور وہی میں کرنے لگا۔ بادل زور سے گر جا اور چھت پر ٹپ ٹپ پڑنے والے قطروں نے کمرے کی رومانوی فضا کو چار چاند لگا دیے۔ وزیرستان میں گرمی کے موسم میں بھی رات کو اچھی خاصی سردی ہوتی ہے، خاص کر پہاڑوں کے اوپر تو تیز چلنے والی ہوا موسم کو گرم ہونے ہی نہیں دیتی، اور ستمبر اکتوبر میں ایک بار پھر سردی ڈیرے ڈالنے لگتی ہے۔ اب اکتوبر کی شروعات تھی، سردی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی، اور ایسی سردیوں میں محبوب کی کمی کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگتی ہے، جبکہ میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میری زندگی کا پیارا سا ساتھی میرے ساتھ ہی تھا۔ اسے دور بھیج کر یقیناً میں خوش نہ رہ پاتا۔ بہت ساری دیر گزر گئی اور پھر اس کی مدھر آواز نے میرے کانوں میں سر بکھیرے۔ راجو، اگر میں چلی گئی تو کیا خوش رہ پائیں گے؟ نہیں، میرے منہ سے سچ ہی نکلا تھا۔ اسی لیے تو نہیں جاتی جانو، کیا معلوم زندگی کب ساتھ چھوڑ جائے۔ میں چاہتی ہوں مرتے وقت آپ کی باہوں کا سہارا میسر ہو۔ یقین مانو میں کبھی کسی بات سے نہیں ڈری، مگر آپ سے دور رہ کر جو کچھ مجھ پر بیتی ہے، اب میں آپ سے دوری کا تصور کر کے ہی لرزنے لگتی ہوں۔ میں صاف گوئی سے بولا، یہ حالت تو میری بھی ہوتی ہے چندا، پھر دور بھیجنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور فکر نہ کیا کریں، میں نرم و نازک اور موم کی بنی ہوئی گڑیا صرف آپ کے لیے ہوں، ورنہ دیکھ لینا دشمن کے لیے میں لوہے کا چنا ثابت ہوں گی۔ اور یہ بات تو میں بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کسی تربیت یافتہ کمانڈو سے کم نہیں تھی۔ امریکن CIA کی تربیت یافتہ میجر جینیفر ہینڈسلے جیسی خطرناک لڑاکا کو برابر کی ٹکر دینے والی کوئی عام لڑکی ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود میں اسے اپنے ساتھ پھرا کر غیر مطمئن تھا۔ وہ میری عزت تھی، کسی بھی مشکل جگہ پر اس کی وجہ سے میری پریشانی کئی گنا بڑھ جاتی۔ وہ دشمن کا تشدد تو برداشت کر لیتی، مگر ایک عورت پر قابو پانے کے بعد وہ ننگ انسانیت اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کر سکتے تھے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی عقل بینا کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اگر پلوشا کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ ان سب سوچوں کے باوجود میں نے اسے خوش کرنے کی خاطر کہا، اچھا پھر ایسا کچھ نہیں کہوں گا، اب خوش؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، کہہ دیں، میں نے کون سا ماننا ہے کہ آپ کے کہنے کی فکر کروں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا سوتے ہیں، اور میرے مشورے کی تائید میں اس نے آنکھیں بند کر لیں۔